بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صلوات پڑھیں. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہونے کا شرف بخشا. ماہ محرم الحرام کا اگر یوں کہوں کہ ایک دن قیمتی ہے تو شاید ادا نہ ہو، بلکہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. انسانی زندگی جس طرح کی لائف اسٹائل ہم لوگوں کی ہو چکی ہے، اس زندگی میں جو بندگی کا قافلہ ہے نا، اس سے ہم لوگ کافی بچھڑ گئے. وہ جو کاروان بندگی ہے، خدا کا لطف و کرم دیکھیے. خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ جو ہے راہ راست سے منحرف ہو جائے. خدا نے ہمیں جہنم کے لیے تو نہیں خلق کیا ہے، اور جو ہمارے ہماری خلقت جہنم کے لیے ہوئی ہے. خدا نے ہمیں جہنم کے لیے نہیں خلق کیا. اگر خدا کو جہنم کے لیے خلق کرنا ہوتا تو پھر 1,24,000 انبیاء ائمہ حضرات یہ تمام کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ جو فرمانے اس قدر انبیاء خدا نے کم زحمتیں برداشت نہیں کی ہیں. ہمارے ہاں ایک افسوس کا مقام ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تواریخ نہیں پڑھی جاتی، ان کی زحمات کو بیان نہیں کیا جاتا، جبکہ قرآن بیان کرتا ہے. یہ عجیب ہے. ہم وہ قوم ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن و اہل بیت ہر دو ہمارے ساتھ ہے. قرآن کریم نے انبیاء کی ہسٹری، تاریخ، زحمات، مشقتیں بیان کی. کوئی حکمت ہوگی تبھی تو بیان کیا. بہرکیف عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم و آپ جو اس دنیا میں خلق ہوئے ہیں، قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. علماء نے بیان کیا کہ یعبدون کا معنی یہاں پر یعرفون ہے، یعنی معرفت کے لیے تمہیں خلق کیا ہے. یعنی ایک بندگی کا راستہ ہے، اسے تمہیں طے کرنا ہے. اس راستے سے اگر تم ہٹے تو تم منحرف ہو گئے، خلقت کی وجہ نابود ہو گئی. توجہ فرمائے. میں محرم کی عظمت بتا رہا ہوں کہ ماہ محرم میری زندگی میں کون سا کردار ادا کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا. اس دنیاوی لہو و لعب میں، اس دنیاوی رنگینیوں میں اس قدر ہم مصروف ہو جاتے ہیں کہ جو بندگی کا قافلہ ہے اس سے کافی پیچھے ہو جاتے ہیں، کافی پیچھے ہو جاتے ہیں. یا یوں کہوں کہ برعکس الٹا جہاں جانا ہے اس کے سمت مخالف جانے لگتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی اور آپ کا دوست ہو. ایک دیکھیے خدا رحیم کس قدر ہے. ہم اگر کسی مولانا سے اگر آپ 2 مرتبہ مسئلہ پوچھے، 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ کہے گا تم جانو تمہارا مسئلہ جانے. ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے کہ ہم تمہیں ہی بتاتے رہیں. یا حتیٰ اگر آپ کا کوئی دوست ہو 3-4 مرتبہ کوئی بات آپ کو سمجھائے اور آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو ایک مرتبہ بھڑک کے کہتے جانے دو، اب تم جہنم میں جاؤ. اس طرح کے الفاظ ہمارے ہاں عام طریقے سے بولے جہنم میں جاؤ تم. لیکن خدا ہی نہیں کر سکتا. توجہ فرمائے. خدا ہی نہیں کہتا جانے دو، اب جو ہوا ہوا. یہ خدا کیا کرتا ہے؟ خداوند متعال کا رحم، خداوند متعال کا کرم، خداوند متعال کی غفاریت اسے بار بار اس بات پر لے آتی ہے کہ بندہ اگر بندگی کے راستے سے منحرف ہوا ہے تو ایسا رحمتوں کا نزول ہو کہ یہ بندہ دوبارہ راہ بندگی میں آ سکے. یہ بندہ دوبارہ راہ بندگی پر آ سکے. واقعی اگر آپ قرآن کریم رحم خدا کم بیان ہوا ہے ہمارے معاشرے میں. خدا کا رحم کم بیان. خدا کا جب معنی کرتے ہیں خدا غضبناک، خدا انتقام لینے والا، خدا جہنم میں ڈالنے، وہ جو رحم خدا ہے، جو کرم خدا ہے، جو غفاریت خدا ہے، یہ بیان ہمارے سماج میں نہیں ہوا.
لہذا نماز بھی ہم لوگ جو پڑھتے ہیں ڈری ڈری نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، روزہ نہیں رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم کو دوسرا والا سسٹم زیادہ بتایا گیا، تو نہیں پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ یعنی ہم ہمیشہ یہ سوچتے نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، ہم یہ نہیں سوچتے نہیں پڑھیں گے تو بندگی کا جو عشق ہے وہ کم ہو جائے گا، دونوں میں بہت فرق ہے یعنی۔ اور پھر اس عبادت میں پتہ بھی چلتا ہے وہ عبادت جو ڈر کے کی جاتی ہے تھوڑا سے بھی اگر بہانے کی گنجائش ہو اسی دن وہ عبادت بند ہو جاتی ہے۔ آپ کی خدمت میں مثال نہیں پیش کروں گا، بہت سی مثالیں ہیں، اور سب سے بہترین مثال ماہ مبارک رمضان کی۔ ذرا سا بہانہ ہاتھ میں آیا کہ بھائی ہم تو مثلا ڈائبٹیز کے مریض ہیں، یہ ایک مرتبہ واقعا اگر آپ ہیں مریض تو شریعت آپ کو اجازت بھی نہیں دیتی کہ آپ روزہ رکھیں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ہر دھرم بدنی ہم سے روزہ نہیں چھوٹے گا، یہاں پہ بھی شریعت نے آپ کو روزہ رکھنے کو نہیں کہا، لیکن کچھ لوگ بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں، صبح اٹھ کے دیکھیں ہم کو بخار تو نہیں ہے، اب وہ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی کہہ دے کہ بخار ہے اور کوئی کہہ دے بخار ہے تو ان کا رہ گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ بہانے والی عبادت ہے، یہ جو ڈر کے عبادت کرے گا وہ بہانے کی تلاش میں، بہانہ دیجئے وہ ختم۔ توجہ فرمائیے گا، میں آپ کی خدمت میں ایک مثال بہت قریب سے دوں اور آسان، یہ مجلس، یہ دیکھیے یہ ڈر کے مجلس نہیں ہوتی، ڈر کے مجلس ہوتی تو بہت آسانی سے بہانہ تھا کہ وائرس ہے، یہ ہے وہ ہے، جانے دیجیے اس سال نہیں کریں گے۔ دیکھیے جب مومنین عشق پر آتے ہیں ہمارے دونوں مرحلوں میں اگر آپ دیکھیں، یعنی میری عادت یہ ہمیشہ نگیٹیوٹی پہ بات نہ کی جائے کہ مومنین جو ہے وہ کہا جائے کہ نہیں آپ لوگ ایک دم خراب ہیں، نہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہیں ان کے اندر اور بہت اچھائیاں ہیں، اور شاید ہم جیسوں سے بہت زیادہ اچھے ہیں، کہ بہانہ آ سکتا تھا، نہیں، بہت آسانی سے آپ کہہ سکتے تھے کہ نہیں بھائی اس سال مجلس نہیں ہو پائے گی کیونکہ یہ حکومت کی بھی اجازت نہیں ہو، مشکلات بھی، حالات بھی ہے، کرنی۔ یہاں پر آپ بہانہ نہیں ڈھونڈتے کیونکہ اس مجلس کی بنیاد عشق و محبت پر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، معلوم ہے جس عبادت کی بنیاد عشق و محبت پہ ہو اس عبادت کو انسان خطروں میں بھی کرتا ہے، لیکن جس عبادت کو ڈر کے کرتا ہے ہلکے سے بہانے تو اسے رائگاں کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد ہے، وہ خدا کو کرم نہیں بیان کیا گیا کہ جہاں سے ہمیں عشق ہو۔ آپ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں بات آ گئی، پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن جب بات آ گئی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کریم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ رحیم ہے، ان کا وجود محبت سے مالا مال ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ایک بیمار کو دیکھ کر یوں نہیں گزر سکتے، بیمار سے مراد میری گنہگار ہے، کیونکہ گنہگار بھی ایک بیمار ہے، حتیٰ وہ جوان اور وہ ہمارے دوست بزرگ جو کبھی کسی گنہگار کو بندگی کی سمت واپس لاتے ہیں نا یا اور دور کر دیتے ہیں، ایسا چھڑک کے اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ آٹومیٹک 2 قدم اور دور ہو جاتا ہے۔ ابھی کوئی بیمار ہو تو بیمار کو آپ یہ پوچھتے ہیں کیوں بیمار ہو گئے، کیسے ہو گئے، اس کا علاج کرتے ہیں نا۔ گنہگار بھی بیمار ہے، آپ جب گنہگار سے آپ کا سامنا ہو تو آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے رحم و کرم کو ہم وہاں بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ طے ہے کہ وہ جو رحم، وہ جو کرم اہل بیت کی ذات میں ہے وہ دیا ہوا کس کا ہے؟ وہ جتنا بھی رحم ہے، سرکار سید الشہداء امام رحیم، امام رضا، امام رؤوف، امام علی، امام کریم، لیکن یہ سب کے سب صفات خدا کے مظہر ہیں، خدا نہیں ہے۔ اگر کرم خدا دیکھنا ہو تو ذات علی میں دیکھو، جو فرمائے رحم خدا دیکھنا ہو تو ذات حسین میں دیکھو، بس اہل بیت جلوہ گاہ صفات خدا ہیں، بس جب ان کے وجود میں اس قدر رحم و کرم ہے تو وہ خدا جو ان کا خالق ہوگا تو اس کا وجود کس قدر رحم و کرم سے مالا مال ہوگا کہ وہ خود بندوں کو آواز ہے، میرے بندو تم مجھے دعوت دو، تم مجھے پکارو،
तुम पुकारो, ये कौन कह सकता है वाकई, यानी वो इंतहा है। और इसी वजह से परवरदिगार आलम चाहता है कि बंदों को बंदगी की जानिब वापस लाए। मैं आ जाऊँ अपने मौजू पर, बंदों को बंदगी की जानिब वापस लाए। माह मुबारक रमजान को क्यों रखा? ताकि ये बंदा परवाने बंदगी से बिछड़ गया है, जिसे बंदगी की समत लाया जाए। लेकिन कभी कभार होता है ना, एक मौका एक आदमी बिछड़ गया तो कोई मदद करे ताकि उसे उस काफिले से मिला दे, क्योंकि अगर वो अपनी कोशिश से जाएगा तो नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि अगर आप और हम अपनी कोशिश से चलेंगे तो पता चला बंदगी का काफिला और आगे बढ़ गया, पीछे ही रह गए। अब यहाँ एक जरूरत है के जरिए में बंदगी के रास्ते को तय करूं, तो अल्लाह ताला ने क्या रखा? माह मुबारक रमजान में क्या कर दिया गया? नफ्सुकुम फीह तस्बीह नौमुकुम फीह इबादा, कि हम तुम्हारी इतनी मदद करेंगे कि अब तुम सांस लोगे तो ये सांस सुभान अल्लाह का सवाब रखेगी, तुम सोओगे तो इबादत कर, यानी इस कदर तुम्हें मुकद्दस बना देंगे कि अब तुम्हारा हर अमल बंदगी बन जाएगा, ताकि काफिले बंदगी से जुड़ जाओ। ये माह मुबारक में रखा, और यही अमल माह मुहर्रम में रखा कि नफ्सुल महमूम में लजुल्म न तस्बीह, जो सांसें तुम, जो आहें तुम हुसैन इब्न अली पर लेते हो, सांसें तस्बीह है, यहाँ का तुम्हारी आहें, ये जो गिरियोजारी है ये तस्बीह बन जाती है। वो जो जुल्म हम पर हुआ है उस पर जो तुम्हारी वफादारी है, तुम्हारा इबादत बन जाता है। ये यानी क्या? यानी ये कि वो कारवाने बंदगी से जो तुम बिछड़ गए हो, माह मुहर्रम के लम्हे लम्हे को कीमती जानो और हर लम्हे से फायदा उठाकर उस बंदगी के काफिले से जुड़ जाओ। ये मरहला है मेरे दोस्तों अजीजों। और यहाँ पर कमी उनकी जानिब से नहीं है। कभी कभार होता है ना, देने वाले की जानिब से कमी नहीं होती। इत्तेफाक ये होता है कि फकीर का दामन छोटा पड़ता है। मुहर्रम में भी हाल यही है। मुहर्रम में जो अता कर रहे हैं उनके पास किसी चीज की कमी नहीं, हम जैसे लोगों के पास कमी है। मतलब मैं एक मिसाल दूं कुरान करीम से। कुरान कहता है वअनज़ल मिनस समाई माअन फसअलत औदियतुन बिक़द्रिहा, खुदावंद मुताल ने आसमान से पानी नाजिल किया। कुरान की बहुत ही बेहतरीन मिसाल, वअनज़ल मिनस समाई माअन, खुदा ने आसमान से पानी नाजिल किया। फसअलत औदियतुन बिक़द्रिहा, जिसका जितना ज़र्फ था, जितनी कैपेसिटी थी, उसने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक पानी ले लिया। एक गिलास को अगर आपने रखा बारिश में तो उसने गिलास भर लिया, एक जग रखा तो उसने जग भर लिया, एक बाल्टी रखी तो बाल्टी भर, एक हौज था तो हौज भर, एक दरिया था तो दरिया भर। यानी आसमान से कोई कंजूसी नहीं हुई, आसमान से कोई कंजूसी नहीं हुई। वहां दरिया के लिए भी बारिश हुई, गिलास के लिए भी बारिश हुई, जग के लिए भी बारिश हुई। कहा तो ये गिलास तक क्यों भरा, वो जग तक क्यों भरा, और वहां दरिया में उतना पानी कैसे आ गया? कहा बात आसमान ने किसी को नहीं देखा, आसमान ने पानी नाजिल किया। तो वजह फरमाइएगा, जिसके अंदर जितनी कैपेसिटी थी उसने उतना लिया। दरिया का ज़र्फ बड़ा था, दरिया ने ज्यादा लिया। समंदर का ज़र्फ उससे बड़ा था, उसने ज्यादा लिया। जग की ज़र्फियत कम थी, उसने कम लिया। गिलास की ज़र्फियत उससे कम थी, उसने उससे कम लिया। और यहाँ तक कि बाज गिलास उल्टे रखे हुए थे। बाज गिलास 1 घंटा बारिश हो, 10 घंटा बारिश हो, गिलास आप पलट के रखिए, बीच बारिश में रखिए और ये गिलास उल्टा रखिए, और 10 घंटे बाद आप आसमान की तरफ देख कर शिकायत करें कि तूने मेरे खुदा वो जग भर दिया, वो बाल्टी भर दिया, वो ड्रम भर दिया, ये मेरे बेचारे गिलास ने क्या किया था, ये क्यों नहीं भरा? अजब नहीं आवाज आए, गिलास अगर तुमने सीधा रखा होता
تو منٹ بھی نہیں لگتے اسے بھرنے میں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها, ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا, ہر ایک نے اپنے ظرف کے مطابق دیا. میرے دوستو عزیزو, اسی طرح معرفت کی بارش ماہ محرم میں ہو رہی ہے. جس کا جتنا ظرف ہے وہ کوئی گل بن رہا ہے, کوئی حبیب بن رہا ہے. تو وہ جو فرمائے وہاں سے کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. کمی وہاں سے سرا برابر کمی حسین ابن علی کا آسمان کربلا سے فیضان عام ہے. یہ میرے اور آپ کے ظرف کی بات ہے کہ میں اس ماہ محرم میں اپنے ظرف دل میں کس قدر معرفت جمع کر سکتا ہوں, کس قدر اس عالم کے لیے دولت جمع کر سکتا ہوں. ان کے دینے میں کمی نہیں ہے. وہ اگر دینے پہ آ جائیں تو جون جیسے غلام کے اتنا معطر کر دیتے ہیں, ہم پیش کرتے ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد بہت قیمتی لمحات ہے, بہت قیمتی لمحات. ماہ محرم کے لمحات بہت قیمتی ہیں. میں بغیر کسی خطابت کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت قیمتی لمحات ہیں میری زندگی کے. جیسے ہوتے ہیں نا بعض دن ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے بہت امپورٹنٹ دن, یہ ماہ محرم انہی میں سے. انبیاء, اولیاء, اوصیاء سب کو دیکھیے آپ, سب کربلا سے وابستہ ہیں. کوئی بات ہے یا نہیں ہے؟ توجہ کریے کہ کبھی واقعی کربلا کبھی نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کیا ہے کربلا کے اندر جذابیت, یہ کیا ہے کربلا کے اندر فضائل کہ ہر ایک کربلا سے وابستہ ہونا چاہتا ہے. انبیاء کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے. میں فقط ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھوں, یہاں پر آپ اپنی قسمت پر ناز بھی کریے, اور یہاں سے اگر پیاسے لوٹیے تو کسی کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں سوائے اپنے آپ کو. اگر بہتے ہوئے دریا کے پاس سے کوئی پیاسا لوٹے تو ہر آدمی کہے گا تم ہی اس لائق نہیں تھے, وگرنہ دریا سے اگر تم نے پانی پیا ہوتا تو دریا تم کو منع نہیں کرتا. جو پورے شہر کی پیاس بجھا رہا ہے وہ اگر تم اپنی پیاس بجھا دیتے تو تمہیں ہاتھ پکڑ کے روک دیتا نہیں. تمہارے اندر ظرفیت نہیں تھی اس بہتے ہوئے دریا سے تم اپنی پیاس بجھاتے, وگرنہ انبیاء کربلا کے سامنے آ کر خاضع اور خاشع, انبیاء اولو العزم انبیاء کربلا کو واسطہ بناتے. ایک روایت بہت ہی عجیب روایت, امام سید سجاد علیہ السلام ایک صحابی ہے جن کا نام ابو حمزہ سمالی ہے. یہ ماہ مبارک رمضان میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھتے ہیں نا آپ لوگ, یہ وہی دعا ہے جناب ابو حمزہ سمالی سے منسوب. لیکن کس قدر کربلا میں, یعنی واقعا انسان کی عقل حیرت میں ہو جاتی کہ آخر کربلا میں ہے کیا. ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ آل مروان کی حکومت تھی اور مجھے کربلا زیارت کو جانا تھا. اس دور میں یہاں پر بھی جب بھی میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو یہ ضرور بیان کرتا ہوں کہ بعض نعمتوں کی قدر ہم نے نہیں جانا کیونکہ ہم کو بڑی آسانی سے ملی ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک مجلس ہے. یہ نعمت چونکہ ہماری قوم کو, ہم جیسے لوگوں کو بڑی آسانی سے ملی تو ان کو نہیں سمجھ میں آتا. میں بزرگوں کی بات نہیں کروں, الحمدللہ ان کی جافشانیاں رہی ہیں کہ ہم تک یہ مجلس پہنچی ہے, لیکن ہم کو اور ہمارے جیسے لوگوں کو بڑی آسانی سے ملی, لہٰذا اس کی قدر جو ہے معلوم نہیں ہے. جس طرح ہمیں اپنی عمر کی قدر نہیں معلوم ہوتی کیونکہ معلوم نہیں ہے نا کہ یہ نعمت کیسے آئی. لیکن یہیں پر سے اگر کوئی نعمت کم ہو جائے, آج کے زمانے میں ہم نے احساس کیا کہ مجلسیں اگر آج اس دور میں ایسے انجام دی جا رہی ہیں تو معلوم پڑا کہ وہ نعمت جو آئی تھی وہ اتنی آسانی سے ملی کہ اس کی قدر ہم نے نہیں جانا. اسی طرح زیارت کرب و بلا بھی ہے, آج ہمارے زمانے میں تقریباً آسان ہے, لیکن اس زمانے میں جناب ابو حمزہ سمالی وغیرہ کے زمانے میں بڑا سخت مرحلہ تھا. ابو حمزہ سمالی رات کے پہر یعنی رات کا ایک حصہ گزر گیا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں گیا حائر حسینی کے پاس.
یہ حائر حسینی امام حسین کی قبر کے 15 گز ادھر ادھر کو شامل ہوتا ہے. اس تمام کو حائر حسینی کہتے ہیں. فقہی مسئلے کے لحاظ سے بھی حائر حسینی میں بعض علماء فرماتے ہیں نماز کو آپ قصر بھی پڑھ سکتے ہو، پوری پڑھ سکتے ہو. بعض کہتے ہیں پورے حرم میں آپ نماز کو قصر پڑھ سکتے ہو پوری. وہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں میں حائر حسینی میں داخل ہونا چاہتا تھا، کسی اسنا میں ایک نورانی شخص نے آ کر مجھے روک دیا تاکہ آپ کربلا میں نہیں داخل ہو سکتے، حائر حسینی میں داخل نہیں ہو سکتے. واقعی آپ اس دور کو سوچئے، کتنی مشکلوں صعوبتوں سے ایک زائر امام کی زیارت کو آئے، اسے روک دیا جائے. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کنی کا صاحب نہیں جا سکتی. یہ لوٹ گئے. کہتے ہیں کہ رات کا جب ایک پہر اور گزرا یعنی نصف شب ہوئی تو میں نے سوچا کہ اب جاؤں، اب کوئی نہیں ہوگا. اب دوبارہ جیسے ہی میں داخل ہونے لگا حائر حسینی میں، پھر وہی نورانی شخص آ کر مجھے روک دیتے. کہتے نہیں آپ نہیں جا سکتے. اب میں نے شخص سے کہا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کس کا زمانہ ہے، کیسے حالات ہیں، اور اس حالات میں اپنے آقا اپنے مولا کی زیارت کو آیا ہوں اور تم بار بار مجھے روک دے رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اب میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کربلا سے وابستگی یعنی کیا؟ انبیاء اور ملائکہ کی ضرورت کا نام کربلا. انبیاء اور ملائکہ، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، جو بھی کہہ رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس حدیث موجود ہے. وقت کی تنگی کی وجہ سے حدیث انبیاء کو اگر درجات میں اضافہ چاہیے تو انبیاء کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کربلا سے وابستہ ہوں. ملائکہ اگر اپنا مقام بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی منزلت بڑھانا چاہتے ہیں، تو ملائکہ کے مقام و منزلت بھی کربلا سے وابستگی کی وجہ سے بڑھتی. یہ کوئی خطابت نہیں ہے، میں نہایت ذمہ داری کے ساتھ. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ دوبارہ جب مجھے روکا تو میں نے کہا تمہیں معلوم ہے کس دور میں زیارت کو آیا ہوں، تم بار بار مجھے روک دے رہے ہو. کہا کہ در حقیقت جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ والسلام کی ایک دعا تھی پروردگار عالم کی. موسیٰ کون ہے؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں. نادیناہ من جانب الطور. جناب موسیٰ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم موسیٰ کو بلاتے ہیں طور پر بات کرنے کے لیے. جناب موسیٰ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں. کا جناب موسیٰ کو ایک دعا کرنا تھا. پروردگار عالم نے کہا کہ کب جاؤ وہاں دعا کرو تو تمہاری دعا قبول ہوگی. توجہ فرمائیے گا، نبی اولو العزم کس کا دینا ہے؟ حسین ابن علی کا. توجہ فرمائیں. کون؟ میں نے قرآن نادیناہ من جانب الطور. موسیٰ کسی معمولی بات کا نام نہیں. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. جناب موسیٰ سے خدا گفتگو کرتا ہے، لیکن جناب موسیٰ سے کہا جائے واسطہ بناؤ سرکار سید الشہداء کو. اس ملک نے کہا کہ دیکھو میں ملائکہ میں سے ہوں، میں جو تمہیں روک رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ میں ملائکہ میں سے ہوں، اور آج کی شب یہ شرف جناب موسیٰ کو ملا کہ وہ قبر امام حسین پر آئیں اور دعا کریں، لہٰذا کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اب توجہ کریں، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، حتی بعض روایت میں وارد ہوا ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو خدا سے یہ دعا نہ کرتا ہو کہ خدا مجھے حسین کا ظاہر بنا دے. روایت میں وارد. نبی، ملائکہ کی دعا کا نام کیا ہے کہ خدا ہمیں حسین کا ظاہر بنا دے. معلوم ہے کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ بندگی کسے کہتے ہیں اور بندگی کا راستہ طے کہاں سے ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا، انبیاء اور ملائکہ بندگی کا معنی بھی سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ راستہ طے کیسے ہوتا ہے، لہذا وہ ہر لمحہ ذات حسین سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں. اب ہم و آپ جو حسین ابن علی سے وابستہ ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو ان مجلسوں میں آتے ہیں نا وہ وابستہ ہیں. وہ یہ نہ سوچے کہ میں امام حسین سے وابستہ نہیں.
آپ وابستہ ہو تو آئے ہو، آپ وابستہ ہو تو آئے ہو، ایسے تو نہیں آتا کوئی، وابستگی آپ کو لے کر آتی ہے۔ اب اگر عجیب ہے کہ کوئی کریم کے دسترخوان پر آئے اور بھوکا لوٹ جائے، توجہ فرمائیے گا، تو یہ کریم کے دسترخوان کا عیب نہیں ہے، یہ اس کا عیب ہے کہ کریم کے دسترخوان پہ آیا اور وہ غذا جو لے جانی تھی سے نہیں لے گیا۔ یہ جو دسترخوان آپ کے سامنے معرفت کا ہے، اس دسترخوان معرفت سے ہم آپ بہت کچھ لے جا سکتے تھے، درس معرفت امام لے جا سکتے ہیں، درس وفا لے جا سکتے ہیں، درس ایثار لے جا سکتے ہیں، درس شجاعت لے جا سکتے ہیں، درس صلہ رحم لے جا سکتے ہیں، درس اطاعت والدین لے جا سکتے ہیں، یہ سب خوان معرفت حسین پر موجود ہے، لیکن ہم جیسوں کی کمیاں ہیں تو یہاں سے بھی ہم سیر نہیں جاتے، ورنہ یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے اور ذات زینب ہمارے اور آپ کے کام کر رکھا ہے۔ واقعا آپ دیکھ لیجیے، مجلسیں ہمارے رسم کا نام نہیں ہے، مجلسیں ہماری ضرورت کا نام ہے۔ رسم ہوتی، میں نے ابتدا میں کہا رسم ہوتی تو ہلکے سے بہانے پہ ختم کیا جاتا، ضرورت ہے، میری روح کی ضرورت ہے۔ واقعی وقت نہیں رہ گیا کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ یہ ہر سال جو واقعہ کربلا ریپیٹ ہوتا ہے، جو تکرار ہوتی، کیوں ہوتا ہے؟ ایک واقعہ اگر 1400 سال پہلے ہوا، وہی داستان آپ بار بار کیوں سنتے ہو اور بار بار آپ کو کیوں سنائی جاتی ہے؟ وہی ہسٹری، وہی تاریخ ہمارے ہاں تو یاد بھی ہے نا، وہ تاریخ سب کو یاد بھی ہے کسی حد تک، لیکن ہر سال جو محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، وہی ہسٹری، وہی تاریخ کربلا آپ کو بتائی جاتی۔ کیوں؟ آپ اگر قرآن سے پوچھئے تو قرآن جواب دے گا کہ یہ تاریخ کیوں بیان ہوتی ہے۔ قرآن واقعے اور کہانی کی کتاب ہے یا ہدایت کی کتاب ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اگر قرآن مجید میں آپ دیکھیے تو قرآن نے 280 کہانیاں نقل کی ہیں۔ کتنی کہانیاں؟ 280 کہانیاں، 63 سوروں کے ضمن میں قرآن نے 280 کہانیاں نقل کی ہیں۔ بھائی قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، تو قرآن اس سے کہانی کیوں نقل کرتا ہے؟ سوال ہے، سوال نہیں۔ اور بار بار کتنے کہانیاں تو ایسی ہیں قرآن میں جس کو ریپیٹ بھی کیا قرآن نے، تکرار کیا۔ یہ کہانی یہاں بیان ہوئی، پھر اگلے سورے میں پھر اس کو بیان کیا، پھر اس کے بعد کسی سورے میں پھر اس واقعے کو بیان کیا۔ کیوں؟ ایک ہسٹری تھی، ایک تاریخ تھی، اور انبیاء کی تاریخ، گزشتہ قوموں کی تاریخ، بنی اسرائیل کی تاریخ، بنی سمود کی تاریخ ہم سے کیوں قرآن بیان کروا ہے؟ قرآن ہمیں ہسٹری اور کہانی بتانا چاہ رہا ہے، تو قرآن خود جواب دیتا ہے نہیں، یہ جو تاریخ تمہیں بتائی جاتی ہے یہ اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ تم تاریخ دان ہو جاؤ، تمہیں ہسٹری کی معلومات ہو جائے۔ قرآن تاریخی کتاب تو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لعلہم یتفکرون، ہم یہ جو تاریخ بتاتے ہیں تمہیں شاید کہ تم فکر کرو۔ توجہ فرمائیے گا، لعلہم یتفکرون، شاید کہ تم فکر کرو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَصِ عِبْرَةٌ، یہ جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں اس میں تمہارے لیے عبرت ہوتی ہے، یعنی فکر ہوتی ہے، عبرتیں ہوتی ہیں کہ یہاں کے جو کیریکٹر تم دیکھ رہے ہو، ہمارا حال ہوا کیا معلوم ہے؟ ہم چاہے قرآن کے حوالے سے چاہے کربلا کے حوالے سے، ہم قرآن و کربلا کو تاریخ سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو تاریخ میں تو آدمی کو اپنا کیریکٹر نظر نہیں آتا۔ اگر آپ 100 سال پرانی تاریخ پڑھیے تو وہاں آپ کو آپ کا اپنا کیریکٹر، آپ کہیں گے میں وہاں تھا ہی نہیں۔ قرآن جو تاریخ نقل کرتا ہے
اس تاریخ کو اس لیے نقل کرتا ہے کہ اس تاریخ میں تم اپنا کیریکٹر دیکھو کہ اگر 60 ہجری میں میں ہوتا تو تاریخ کا کون سا کردار ادا کر رہا ہوتا، بہت توجہ فرمائے گا، کیونکہ میں اور آپ تھوڑا پیچھے جائیں۔ 60 ہجری میں ہر طرف سے یلغار ہوتا، ہر طرف سے یزید کی بیعت کی جاتی، سرکار سید الشہداء انکار بیعت کرتے اور سرکار سید الشہداء اعلان کرتے من کانا باغلا فینا، وہ شخص جو ہماری راہ میں خون بہانے کا جذبہ رکھتا ہو، وہ معتنا علی لقاء اللہ، اور خدا سے ملاقات کا جذبہ رکھتا ہو، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ آئے۔ یہ نعرہ 60 ہجری میں بلند ہوتا اور 60 ہجری میں میں وہاں پر ہوتا تو میں آیا حسین کے ساتھ جانے والوں میں ہوتا۔ اپنے کیریکٹر کو کبھی پلے کیجئے نا وہاں پر کہ میں اگر وہاں ہوتا، یہ پوری تاریخ جو بیان کی جاتی ہے کہ میرا کیریکٹر کیا ہوتا، میرا کردار کیا ہوتا جب پورا عالم مخالف تھا حسین کا۔ اس وقت اگر سرکار سید الشہداء مجھے بلاتے، اور میں آج اپنی کنڈیشن کو خوب جان سکتا ہوں نا، ابھی میں اپنے حالات دیکھ سکتا ہوں، لیکن دونوں میں کوئی مشکل کام نہیں۔ میری سچویشن کیا ہے، میری حالت کیا ہے، مال دنیا کے لیے میں تیار نہیں ہوں نماز پڑھنے کے لیے، حب دنیا کے لیے میں تیار نہیں ہوں کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، حب دنیا کی وجہ سے میں تیار نہیں ہوں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے۔ یہ میرا حال ہے، یعنی حب دنیا میرے وجود میں بسی ہے۔ اب یہ محبت دنیا ہے اور 60 ہجری میں میں ہوں، یہ محبت دنیا میرے وجود میں ہے اور 60 ہجری میں میں ہوں۔ وہ لوگ جو امام حسین کے ساتھ نہیں آئے، کیا وہ حسین کو پہچانتے نہیں تھے؟ وہ سب پہچانتے تھے۔ ہم نے اور آپ نے تو سنا ہے امام کے بارے میں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس قدر پیغمبر اکرم حسین کے گلے مبارک کا بوسہ دیتے تھے، حسین کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، امام کو اپنے دوش پر سوار کرتے تھے۔ آپ نے یہ واقعات سنے، انہوں نے یہ واقعات دیکھے، اور جب مکے سے حضور نکلنے لگے تو ایک بہت بڑے صاحب، میں نام نہیں لینا چاہتا، جنہیں زاہد کہا جاتا ہے، عابد کہا جاتا ہے، وہ امام حسین کے پاس آئے، کہا مولا جا رہے ہیں؟ کہا جی جا رہا ہوں، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ کہا نہیں، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ جو آپ کے ساتھ جائے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو نہیں جائے گا وہ رسوا اور ذلیل ہوگا۔ حدیث بھی خود سنایا۔ تو امام نے فرمایا اب فیصلہ کیا ہے؟ کہا مولا ایسا کریے، اپنا پیرہن ذرا اٹھا دیجئے اور میں چاہتا ہوں آپ کے سینے کا بوسہ لوں۔ امام نے فرمایا سینے کا بوسہ کیوں لوگے؟ کہا میں نے نانا کو دیکھا آپ کے، کیوں آپ کے سینے کا بوسہ لیتے تھے، لہٰذا میں بوسہ لوں گا۔ بوسہ لیا۔ امام نے کہا اب کہا نہیں، ساتھ تو نہیں آؤں گا۔ توجہ فرما رہے، حدیث سنایا، سینے کا بوسہ لیا، مولا نے فرمایا چلنا ہے؟ کہا نہیں چلوں گا نہیں۔ توجہ فرمائے گا، خود حدیث نقل کیا کہ آپ کے نانا نے فرمایا کہ اگر کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو وہ رسوا اور ذلیل ہوگا۔ امام نے فرمایا یہ حدیث تم بتا رہے ہو؟ کہ میں چل نہیں سکتا آپ کے ساتھ۔ کیوں؟ ایک بیماری ہے جس کا نام ہے محبت دنیا۔ یہ محبت دنیا اجازت نہیں دیتی کہ امام کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو پھر بھی امام کے ساتھ چل سکے۔ یہی سوال تو مجھے اپنے آپ سے ہے کہ جب میں خود اس قدر محبت دنیا میں غرق ہوں، اب اگر ایک حسین پردہ غیب سے آ جائے تو میں کہہ دوں گا مولا ساری حدیثیں صحیح ہیں لیکن میرے وجود میں بیماری ہے، میں ساتھ تو نہیں جا سکتا۔ نعرہ حیدری، ساری باتیں صحیح ہے، مجلسوں میں خوب سنا کہ آپ کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، لیکن مولا ساتھ چلنے کو مت کہیے گا، کیونکہ زنجیریں ہیں، مجلسیں انہی زنجیروں کو توڑتی ہیں۔ مجلسیں وہ زنجیریں، وہ زنجیر جو میرے قدموں میں ہے، وہ زنجیر جو میری فکروں میں ہے، انہی زنجیروں کو توڑنے کا کام مجلسوں کا ہے۔ آج ہماری مجلسوں کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بلکہ کچھ اور زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔
لیکن میں تکلف اور تعارف کرنے کا عادی نہیں ہوں. مجلسیں جس مجلس میں جاؤں میرے وجود سے ایک زنجیر ٹوٹے, کبھی انا کی زنجیر ٹوٹے, کبھی کفر کی زنجیر ٹوٹے, کبھی جو ہے نافرمانی کی زنجیر ٹوٹے, کبھی جو ہے محبت دنیا کی زنجیر ٹوٹے, کبھی تکبر کی زنجیر ٹوٹے. انہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ ہم کیسے اپنے امام کے ساتھ چل رہے ہیں؟ ہزاروں زنجیریں میرے وجود میں موجود ہے. تکبر کی زنجیر ہے, انا کی زنجیر ہے, حسد کی زنجیر ہے, اور بلاتا ہوں مولا آ جاؤ. عجب نہیں مولا آواز دیتے ہو, کس کو بلا رہے ہو؟ پہلے ان زنجیروں کو توڑو جن زنجیروں میں تمہیں جکڑا گیا ہے. حسد کی زنجیر توڑو, تکبر کی زنجیریں توڑو, آپس میں اختلاف کی زنجیروں کو توڑو. ان زنجیروں کو توڑو تو بلاؤ. 72 نے ساری زنجیریں توڑ دی تھی, فقط ایک زنجیر پہنی تھی جس کا نام محبت حسین ہے. تم بھی تمام زنجیروں کو توڑ کر ایک زنجیر پہنو جس کا نام محبت مہدی ہے, وہ آ جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں. یہ مجلسیں وہ زنجیر توڑنے کا کام کرتی ہیں. مجلسوں نے زنجیر توڑا ہے, مجلسوں کی وجہ سے زنجیریں ٹوٹی ہیں. آپ دیکھیں انقلاب اگر کسی قوم میں آتا ہے تو یہ مجلسیں لے آتی ہیں. یہ مجلسیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے مجلسیں زنجیروں کو توڑتی ہیں. یہ مجلسیں غلام نہیں بنانا چاہتی. یہ مجلسیں تمہیں اگر غلام بھی بنانا چاہتی تو وہ غلامی دینا چاہتی ہے جس غلامی میں افتخار ہو. وہ غلامی جو غلامی حسین کہلائے, جہاں صرف آزادی. لہذا جو زینب عالمہ غیر معلمہ نے مجلسوں کی بنیاد رکھی, مقصد یہ مقصد کیا میں نے محرم کے یہ ایام ہیں اور بڑی سرعت کے ساتھ ختم ہوتے ہیں, لیکن ہر محرم میرے وجود میں ایک تبدیلی لے کر آئے. ہر محرم میرے وجود میں ایک چینجنگ لے کر آئے. میں اس مجلس سے اٹھ کر جب دوسری مجلس میں جاؤں تو میرے وجود میں ایک تبدیلی آئے, میرے وجود میں ایک بدلاؤ آئے. کیسے ممکن ہے انسان معمولی چیزوں میں بدل جاتا ہے, وہ حسین کی فرش مجلس پر آ کر نہ بدلے؟ آپ کے اثرات ہیں. لمحوں میں کوفے کو زینب نے بدل دیا. پورا کوفہ جو سجایا گیا تھا اس لیے تاکہ اہل حرم کا مذاق اڑایا جائے, لیکن جب علی کی شیر کی بیٹی وہاں پہنچی ہے تو کوفے کا ماحول کیا پہنچی بڑی سختیوں میں. آپ جانتے ہیں کربلا سے کم مصائب نہیں ہے اسرائے کربلا کے, بڑے سخت مصائب ہیں اسرائے کربلا کے. کن کن راستوں سے گزارا گیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ زینب جو حسین کے جسم اطہر پر ایک خراش نہ دیکھ سکے, زینب کو وہاں سے گزارا جائے حسین کا لاشا پامال. لیکن مصائب اہل بیت فقط تصور کریے, فقط آسان بات ہے, معمولی بات ہے کہ زینب کو وہاں سے گزارا جائے جہاں پر اکبر کا جنازہ ہو, جہاں پر قاسم کا جنازہ ہو, جہاں حسین کا جنازہ ہو. باب آزاد 11 بڑے سخت ہے, بڑے سخت. آپ جانتے شام غریبہ کہ جب شام ڈھل رہی تھی تو شاید ہر بیوی کے دل پہ ایک دعا رہی ہو, اے شام مت ڈھل, چونکہ اہل حرم کے سروں پہ چاہتے رہی ہے. یہ صبح نمودار ہوگی, ارے علی زادیاں ننگے سر کہاں جائیں گی. لیکن ارباب رضا جانتے ہو قیامت کی گھڑی کب آئی ہے, جب کسی نے آ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ سے بتایا, بی بی یہ ظالم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ننگے پشت اونٹوں پر سوار کیا جائے گا. ارباب رضا یہ قیامت کی گھڑی تھی,
ہر بیوی کانپ رہی تھی، ہر بیوی لرز رہی تھی. ارے نامحرموں کا مجمع تھا. زینب اور سیدانیہ کس طرح سوار ہوتی، لیکن وہاں علی کی بیٹی کھڑی ہوتی ہے. یہ ام لیلہ گھبرانا نہیں، ام بلوہ گھبرانا نہیں. ابھی زینب زندہ ہے. ارباب اعلیٰ جانتے ہو ایک ایک بیوی کو زینب نے ننگے اونٹوں پر سوار کیا ہے. لیکن ارباب اعلیٰ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اب فقط زینب تنہا کھڑی ہے. یہ عجیب منظر ہے. کربلا کے بیابان میں 2 مرتبہ یہ منظر تھا. ایک عصر عاشور جب حسین جانا چاہتے ہیں تو تنہا کھڑے ہیں. 11 محرم کو زینب تنہا کھڑی ہے. ایک مرتبہ بیمار بھتیجا آگے بڑھا. ایک بھی اماں، ارے سید سجاد، اللہ اکبر، اشرف اللہ. ارباب اعلیٰ میں نہیں جانتا یہ قافلہ کیسے روانہ ہوا، زینب حسین سے کیسے جدا ہوئی. لیکن ارباب اعلیٰ تواریخ میں ملتا ہے کہ جب کوفے میں داخلہ ہوا ہے اہل حرم کا تو عجیب منظر تھا. رات کا وقت تھا، قافلے کو روکا گیا کہ ابھی رات میں داخل نہیں ہونا ہے، شہر میں تیاریاں ہو رہی ہے. جب شہر آمادہ ہو جائے، آئینہ سازی ہو جائے، آئینہ بندی ہو جائے تو سیدانیوں کو لایا جائے. ارباب اعلیٰ ننگے سر کوفے کے بازار میں زینب کا داخل ہونا. کوئی زینب کے دل سے پوچھے یہ اتنا سخت مصائب ہے عزیزوں کہ یہاں روکا گیا قافلے کو. معلوم زمان امام علی میں جب مدینے سے قافلہ ہجرت کر کے کوفے آیا تھا، امام حسن کی سرپرستی میں آیا تھا. جب دن کے اجالے میں یہ قافلہ پہنچا تھا، مولا نے فرمایا تھا حسن دن کے اجالے میں کوفے میں وارد نہ ہونا کیونکہ ثانی صحرا تمہارے ساتھ ہے. اللہ بابا کا زمانہ یاد آ گیا. اے بابا اس وقت اپنے بھائی کے ساتھ تھی، لیکن بابا آج نرغے آزاد زینب کوفے میں آ رہی ہے، سر پہ بیدار نہیں ہے. منادی ندا دیتا دیکھو پہچانو حسین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بِبَنْدِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ